شیخ البانی رحمہ اللہ کا طریقہ تدریس کے خصوصی پہلو کیا تھے؟ شيخ يريد يسأل عن منهج التدريس والخصائص تدريس الشيخ الألباني رحمه الله. أما الجامعة فكما نعرف الجميع عندهم مقررات ويمشي وفق المقرر. أنا أتكلم عن شيء آخر، يعني عن طريقة الشيخ في التدريس. الشيخ كان له يعني طريقتان أو ثلاثة، إن أردنا أن نتوسع قليلا كان له 3 طرائق. الأولى أو واحدة منها التدريس، بأن يكون هنالك كتاب ويشرح الكتاب كما شرح الأدب المفرد للبخاري، وكان هذا الشرح للنساء، وهذا من عنايته أيضا بالمرأة وفقه المرأة وتعليم المرأة. جعل شرح الأدب المفرد للنساء وأنهى شرح الأدب المفرد. هذه طريقة، كتاب ويشرح. کہہ رہے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ کے 3 طریقے تدریس تھے. جہاں تک جامعہ اسلامیہ کا تعلق ہے تو وہاں تو سیلیبس مقرر ہوتا تھا اور اسی سیلیبس کے مطابق ہی پڑھاتے تھے، لیکن عام زندگی میں ان کے تدریس کے 3 طریقے تھے، اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ کسی کتاب کو لے اور اس کتاب کی شرح کرے. اور اسی میں ان کا الادب المفرد کے ساتھ معاملہ ہے کہ انہوں نے الادب المفرد کی شرح کی خواتین کے لیے خاص، اور یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ شیخ خواتین کی تعلیم کے کتنے خوگر تھے اور اس کی اہمیت ان کے نزدیک کتنی مسلم تھی، تو انہوں نے ایک خاص شرح کی الادب المفرد کی خواتین کے لیے. الطريقة الثانية طريقة التدارس بين طلاب العلم، وطريقتها وهذه مهمة وأنصح بها الآن بين طلبة العلم، أنه يحدد كتاب، وهذا كان مع الشيخ مع تلاميذه في الباعث الحثيث في كتاب المصطلح شرح اختصار علوم الحديث الباعث الحثيث، وذلك أنه يحدد موضوع، مثلا الحديث الصحيح، الأسبوع القادم المبحث الحديث الصحيح، كل واحد يقرأ هذا المبحث، ولما يلتقوا مع الشيخ من عنده إشكال يسأل ويجيب الشيخ عن كل الإشكالات التي بدت من هذا أو ذاك ويجيب عنها. هذه الطريقة سار عليها الشيخ أيضا. دوسرا طریقہ ان کا تدارس کا تھا. تدارس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی خاص کتاب کو لیتے تھے، جیسے الباعث الحدیث، علوم الحدیث کی ایک مشہور کتاب ہے. اب مان لیجیے اس کتاب کو پڑھانے کا وہ مشن اپنے اوپر لیتے تھے، تو وہ طلباء میں اس حدیث کا کوئی چیپٹر، جیسے حدیث صحیح ہے، ان کو 1 ہفتہ پہلے دے دیتے تھے اور ان کو کہتے اس کا پڑھ کر کے آنا. پھر پڑھنے کے بعد جب وہ لڑکے کلاس میں حاضر ہوتے تھے، درس میں حاضر ہوتے تھے، تو وہ طلباء اپنے اشکالات جو ان کو اس بحث کے پڑھنے کے دوران ان کے ذہنوں میں آئے، تو وہ شیخ کی مجلس میں حاضر ہو کر کے ان اشکالات کو اجاگر کرتے تھے، اور شیخ صاحب ہر ایک کے اشکال کا جواب دیا کرتے تھے. الطريقة الثالثة هي الإجابة عن الأسئلة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لم تكن المحاضرات غالبة عليه، المحاضرات الطويلة بمعنى ليس الكلمات التوجيهية، غالبا في الجلسات يبدأ بمقدمة أو نصيحة أو كلام عام نصف ساعة أو 20 دقيقة أو حول ذلك، ثم يفتح الباب للأسئلة. وهذا أمر يعني عظيم ومهم، لأن تجد من الناس هذا عنده رغبة بسؤال، هذا له حاجة في سؤال آخر وهلم جرة. فهذه الطريقة بفتح الباب للإجابة عن الأسئلة. تیسرا طریقہ ان کا یہ تھا کہ وہ کتاب کا درس طلاب کے سامنے رکھتے تھے، پھر ان کے لیے سوالات کی مجال کھول دیتے تھے. ہر ایک طالب علم اپنے سوالات پوچھتا تھا، اور چونکہ یہ طلباء کے نفع کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے کہ کس کے ذہن میں کون سا مسئلہ اجاگر ہوتا ہے، تو پہلے درس پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، اور اس کے بعد طلباء سے سوالات لیتے تھے، تو ان کے سوالات کی روشنی میں ان کو جوابات دیتے تھے، اور یہ ایک بہت مفید طریقہ ہے. شیخ صاحب نے اس سے پہلے بتایا کہ جو دوسرا طریقہ تدارس ہے، میں آج کل اپنے ساتھیوں کو اس کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اس طریقے کو اپنائیں.